سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہوں، اور جب بندہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ کسی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے کہا، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2974، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو چاہتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سمجھ رہے ہو یہ موت کو ناپسند کرنا نہیں ہے، بات یہ ہے جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت دینے والا فرشتہ آ کر اسے اس کے انجام سے مطلع کرتا ہے۔ اس وقت اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب فاجر یا کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس آنے والا اسے اس کے برے انجام پر مطلع کرتا ہے، سو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 2975، مسند احمد۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 2976، مسند احمد۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اور موت کا معاملہ تو اللہ کی ملاقات والے مسئلے سے پہلے کا ہے۔ حدیث نمبر 2977، مسند احمد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 روز قبل یوں فرماتے ہوئے سنا، خبردار، تم میں سے جس کسی کو بھی موت آئے تو وہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو۔ حدیث نمبر 2979، مسند احمد۔ دوسری سند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کسی کو بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے سوء ظن نے ہلاک کر دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے۔ سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 23۔ حدیث نمبر 2980، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو یہ بھی اسی کے لیے ہے، اور اگر وہ برا گمان رکھتا ہے تو یہ بھی اسی کے لیے ہی ہے۔ حدیث نمبر 2981، مسند احمد۔